حضرت محترم، آج جس مقدس ہستی کا عرس مبارک ہے، یعنی قطب سجان گڑھ حضرت بابا بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جس نے خود سجان گڑھ میں علم حق کو بلند کیا اور دین حق کی بہت بڑی خدمت انجام دی۔ حضرت محترم بابا بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری کے تعلق سے اگر میں کچھ عرض کرنا چاہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت کا تعلق پالی کے ایک اگروال خاندان سے تھا۔ آپ سی آئی ڈی آفیسر تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ کو کوئی کیس دیا گیا جس میں آپ کو ایک قاتل کو گرفتار کر کے لانا تھا جو بھٹنڈا میں کہیں جا کر چھپ گیا تھا۔ تو آپ جاسوسی کرتے رہے، اس کی جاسوسی کے دوران آپ کو پتہ چلا بھٹنڈا میں وہ شخص موجود ہے۔ آپ نے بھٹنڈا کا رخت سفر باندھا۔ آپ جب بھٹنڈا پہنچے تو بھٹنڈا میں حاجی رتن ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر آپ نے جب دریافت کیا کہ فلاں شخص، گوردھن نام تھا اس شخص کا، گوردھن نام کا وہ شخص، کسی بزرگ نے اشارہ کیا کہ مزار شریف کے پیچھے کے مقام میں وہ شخص موجود ہے۔ تو جب آپ نے اسے مزار شریف کے پیچھے کے مقام پہ جا کے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ وہ شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو آپ نے بڑا تعجب کیا کہ یہ تو غیر مسلم تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو رشد و ہدایت سے نوازا۔ بہرحال تو ان بزرگ نے فرمایا، بدری ناتھ، یہ گوردھن اب اپنے گناہ سے سچے دل سے تائب ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ بدری ناتھ یعنی بابا بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس گوردھن کو وہاں سے گرفتار کیا اور لے جا کر کورٹ میں پیش کیا۔ کورٹ میں اللہ کی قدرت یا کلام اللہ کا معجزہ کہیے کہ جب گوردھن پیش ہوا تو کورٹ نے کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے گوردھن کو باعزت بری کر دیا۔ اب حضرت کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ آخر کیا تھا جو ایک اتنے سخت ملزم اس کے دل کو پگھلا کر اور اپنی طرف مائل کر لیا، ایسی کیا روحانیت ہے وہاں موجود۔ تو آپ نے پھر سے بھٹنڈا بابا رتن ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کا رخت سفر باندھا۔ آپ دوبارہ بھٹنڈا پہنچ کر پیر علی محمد مداری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ طائب ہوتے ہیں اور بیعت کر کر آپ نے وہیں سلوک و طریقت اختیار کیا، اور آپ کا زیادہ اثر و رسوخ سیکھا واٹی علاقے میں زیادہ رہا۔ یہ سجان گڑھ چورو کا علاقہ آپ کے زیر اثر زیادہ رہا۔ حضرت محترم بابا بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھٹنڈا سے چلے اور چل کر چورو رام گڑھ کے راستے سجان گڑھ کے قریب ایک قصبہ تھا دلیا میں آ کر ٹھہرے۔ تو وہاں شبراتی نام سے ایک بڑھئی تھا۔ شبراتی بڑھئی کے کارخانے میں پہنچے تو اس نے پوچھا کون ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک درویش ہوں اور مجھے بابا رتن ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانقاہ سے سجان گڑھ میں اللہ رب العزت کے دین کا علم بلند کرنے کا حکم ہوا ہے، مجھے یہاں رشد و ہدایت کا پیغام عام کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہنے لگے۔ وہاں آپ سے بڑی کرامتیں صادر ہوئی، بہت کرامتیں لوگوں نے آپ کی دیکھی اور ہر قوم آپ کی گرویدہ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ غیر مسلم قوم اور خاص طور سے مسلمان قوم بھی آپ کی گرویدہ ہوتی چلی گئی۔ حضرت محترم بابا بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سجان گڑھ کے علاقے میں رہنے لگے تو آپ سے بہت ساری کرامتیں سرزد ہوئی۔ آپ سے بہت بڑی معروف کرامتیں آپ کی آج بھی گاؤں میں بزرگوں کو معلوم ہے۔ بہرحال ان میں سے کچھ کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت محترم ایک مرتبہ ایک شخص کا بیل گم ہو جاتا ہے تو وہ حضرت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، سرکار میرا بیل گم ہو گیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں اسی سے اپنا کام نکالتا ہوں، اس لیے برائے مہربانی میرا بیل مل جائے ایسا فرما دیں۔ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے لکڑی سے زمین پر کچھ نشانات بنا رہے تھے تو آپ نے ایک دم سے اس لکڑی کو ہوا میں پھینکتے ہوئے کہا، جا اس کے بیل کو لے کے آ۔ شام کا وقت ہوا تو وہ بیل اپنے آپ اس کے گھر پہنچا۔ جب گھر پہ پہنچا تو لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ بیل کے پیٹھ پہ وہ ڈنڈا جو حضرت نے ہوا میں پھینکا تھا اور اسے حکم دیا تھا جا اس کی بیل کو لے کے آ، تو وہ اس بیل کی پیٹھ پر موجود تھا۔ اللہ اکبر! یہ ایک ولی کی کرامت ہے جس کو آج ہماری عقلیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ حضرت محترم بابا بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر دوسری کرامت میں ذکر کروں تو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے اس گاؤں میں قدم رنجہ فرمانے کے بعد اس گاؤں میں بہت سارے لوگوں نے کرامتیں دیکھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ جب یہاں گاؤں میں رہ رہے تھے اسی دوران آپ کے پیر علی محمد مداری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ یہاں تشریف لے آئے۔ مریدین کے ساتھ جب تشریف لے آئے تو اس دوران آپ کا جو قیام تھا وہ ایک درخت کے نیچے تھا، تو وہاں فقیروں نے ڈرا ڈالا، وہاں اپنے عبادت و ریاضتیں وہیں اس درخت کے نیچے کیا کرتے تھے۔ اسی دوران گاؤں کے ٹھاکر پن خاں نام سے کوئی شخص تھا،
وہ پیر علی محمد مداری رحمۃ اللہ علیہ کے کا شعرہ سن کر آیا اور آ کر عرض گزار ہوا، سرکار میری بھی تمنا پوری فرمائے، میرے لیے بھی آپ دعا فرمائے۔ حضرت نے کہا کہ تمہاری دعا بابا بدرالدین شاہ علیہ الرحمہ فرمائیں گے۔ جب آپ نے پیر و مرشد کا اشارہ پایا تو آپ نے کہا جب پیر و مرشد کا حکم ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت تمہیں بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ بہرحال کچھ عرصہ گزرا، پنے خاں کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس لڑکے کا نام دیوی سنگھ رکھا گیا۔ وارث پانے کی خوشی میں پنے خاں نے بابا صاحب سے عرض کیا کہ سرکار آپ چاہیں جتنی زمین پہ نشانات لگا لیں اتنی زمین آپ کی بھینٹ کر دی جائے گی۔ بابا صاحب نے جہاں زمین پہ نشان دہی کی تو وہ نشان دہی کے مطابق آپ کے نظر کر دی گئی۔ حضرت محترم بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تکیہ آج موجود ہے جہاں آپ کی خانقاہ قائم ہے، یہ وہی زمین ہے جو پنے خاں نے آپ کو نظر کی تھی، اور اسی زمین پر آپ کا مزار اقدس بھی ہے۔ حضرت محترم بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت یہ بھی بڑی مشہور ہے، سجان گڑھ کے بزرگ جانتے ہیں، جو دراز عمر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، جس کو کال بھی کہا جا سکتا ہے ہماری زبان میں۔ لوگوں نے اکٹھا ہو کر بابا صاحب کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کرنا شروع کیا تو آپ نے 2 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے آپ نے دعا کی اللہ کے حضور، اور اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا مقبول فرمائی، اور اس سال بڑی ہی اچھی بارش ہوئی اور سجان گڑھ کے لوگ قحط سالی کی مصیبت سے نجات پا گئے۔ حضرت محترم بابا بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال 1 رمضان المبارک 1360 ہجری بمطابق 1941 عیسوی ہے۔ حضرت محترم بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت آپ کے پیر و مرشد علی محمد مداری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کو آپ کے پیر و مرشد ہی نے غسل دیا، اور سجان گڑھ کے تمام لوگوں نے آپ کے انتقال پہ اظہار افسوس کیا، اور جہاں آپ کی خانقاہ تھی وہیں آپ کا آج مزار مبارک ہے۔ ناظرین، جن 2 ہستیوں کا ذکر میں نے کیا، 1 رمضان المبارک کو ان ہستیوں کا عرس مبارک ہے، آپ کو چاہیے کم از کم 3 مرتبہ قل اللہ شریف اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر انہیں ضرور ایصال ثواب کریں اور ان کا فیض حاصل کریں۔ حضرت محترم آج بھی ان ہستیوں کا مزار بافیض بارگاہیں ہیں، ان کے مزار پر زائرین اپنی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک ضروری اعلان میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے شہر میں کوئی بزرگ ہستی جن کا عرس آنے والے تواریخ میں ہیں، آپ ہمارے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ لنکس کے ذریعے ہمیں ان کی سوانح حیات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے عرس کے موقع پر ہم ان کی سوانح عمری آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔